بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہا ہے ہر دیوانہ غوث اعظم آپ کا، بالیقین رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم آپ کا۔ پیارے آقا کی عطا سے اور اللہ کے فضل سے چار سو بجتا ہے ڈنکا غوث اعظم آپ کا۔ آپ کے دادا علی ہیں، آپ کے نانا نبی، ایسا ہے اعلیٰ گھرانہ غوث اعظم آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، جب دو غوث اور ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں ایک عالم دین ہوا مبتلا تو کیا ہوا اس کا عبرتناک انجام۔ سنیے حیرت انگیز واقعہ اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ ایک اللہ والے نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نوجوانی میں ہی بغداد میں رہتا تھا۔ جوانی کے عالم میں علم کی پیاس ہوئی اور علم کی تلاش میں بغداد شریف آ گیا۔ بغداد شریف کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا، بلکہ یہ عالموں کا شہر تھا کہ جہاں پر دنیا بھر کے نوجوان علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو روحانی شخصیت والے تھے اور ان میں سے تھے سب سے زیادہ سمجھدار اور باادب نوجوان شخصیت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے ایک اور دوست وہاں پر ہوتے تھے جو کہ علم حاصل کر رہے تھے۔ ہم سب مل کر مدرسہ نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کرتے آ رہے تھے۔ عبادت اور فراغت کے بعد ہم مل کر اللہ والوں کی زیارت میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس زمانے میں بغداد شریف میں ایک ولی اللہ تھے، ان کو غوث کہا جاتا تھا۔ غوث ایک لقب ہے جو ان کو دیا گیا تھا۔ ان کی عمر تقریباً 100 سال سے بھی اوپر تھی۔ ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان سے ملنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ وہ جب چاہتے لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتے اور جب چاہتے ظاہر ہو جاتے، یعنی سامنے آ جاتے تھے۔ آپ کہتے ہیں ایک دن میں، ابن سکا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تینوں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اب ہم جانتے تھے کہ غوث بہت بڑے عالم تھے، لیکن ہمارا ساتھی سکا تھوڑا بے ادب تھا۔ وہ اپنے علم پر غرور و گھمنڈ کرتا تھا۔ وہ ان بزرگ سے ملنے کے لیے بھی اس لیے جا رہا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ کتنا علم ہے ان کے پاس۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ بس بیٹھنے جا رہے ہو برکت کے لیے یا ذہن میں کچھ سوال بھی ہے؟ تو اس نے چلنے سے پہلے کہا کہ ہاں نا، میں تو ان کی شہرت جس وجہ سے ہے اس راز کو کھولنے جا رہا ہوں کہ یوں انسان ہو کر غائب ہو جانا، پھر اپنی مرضی سے سامنے آ جانا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو یہی وجہ ہے آج میں ان سے ایک ایسا مسئلہ پوچھوں گا تو ان سے جواب نہیں بن پڑے گا اور وہ یہ سوال پر گھبرا جائیں گے۔ پھر اس نے کہا تمہیں بھی ان کا امتحان لینا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اتنی بڑی ہستی کا امتحان میں کیوں لوں گا، بس ایک مسئلہ مجھے بھی دریافت کرنا ہے، یعنی پوچھنا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ ان کی اس مسئلے پر کیا رائے ہوتی ہے یا مجھے وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے نوجوان ساتھی شیخ عبدالقادر جیلانی سے کہا آپ ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ تو بہت ذہین ہیں؟ تو شیخ نے کہا معاذ اللہ کہ میں ان کے بزرگ سے کوئی سوال کروں، میں تو محض صرف ان کے شرف دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ میں بزرگوں کے ساتھ بس بیٹھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں ان کا بہت ادب ہے، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ ان سے سوال کیا جائے۔ بس اس گفتگو کے بعد ہم تینوں ان کے مقام پر پہنچے تو وہ اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ وہ ویران علاقہ تھا اور وہاں پر انسان اتنے آتے جاتے نہیں تھے۔ ابن سکا نے کہا بولا تھا نا، ان کو جادوگری دکھانی ہے تاکہ ہم ان کے روب میں آ جائیں، ان سے متاثر ہو جائیں، اور میں خود اتنا لائق اور قابل ہوں، ان کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مجھے بھی خواہ میں یہاں پر آنا پڑا اور میں نے اپنا وقت برباد کیا۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ہی وہ اللہ والے غوث ظاہر ہو کر سامنے آ گئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی انہوں نے بڑے غضبناک نظروں سے ابن سکا کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جس کا جواب میں نہیں جانتا۔ تیری نظر میں یہ تیری سوچ ہے، تو بہت غرور کرتا ہے نا، تو سن تیرا سوال یہ ہے۔ انہوں نے سوال بتا دیا اور اس کا جھٹ سے جواب بھی دے دیا۔ ہم حیران تھے کہ سوال تو ہم نے ابھی پوچھا ہی نہیں تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ پھر وہ جلالت میں بولے یاد رکھ ابن سکا، میں تیرے اندر کفر کی آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، تو اپنے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی معافی مانگ، ورنہ بہت برا انجام ہوگا کہ تو غیر
مسلم ہو جائے گا، معافی بھی نہیں ملے گی۔ ہم تو کانپ گئے۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے میرے طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عبداللہ، تو بھی مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہو، سن لو کہ میں اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ تمہارا سوال یہ ہے۔ انہوں نے میرے سوال کو بھی جان لیا اور اس کا جھٹ سے جواب بھی دے دیا، لیکن انہوں نے کہا، تمہاری بات کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا ہے۔ تم دنیا میں اپنے کانوں کی لو تک غرق رہو گے، دنیا سے تم چاہ کر بھی نہیں نکلو گے، اور یہ بے ادبی ہی ہے کہ تم نے بھی مجھ سے سوال کرنا چاہا۔ بہت علم والے بن کر سوال کرنے آ گئے ہو، تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہتے ہو، دنیا کی محبت ہی ملے گی۔ یہ فرما کر وہ بزرگ ہمارے ساتھی نوجوان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو اپنے پاس بڑے پیار سے بلایا اور بڑی عقیدت اور چاہت اور محبت سے ان کی تعظیم کی۔ ان کو اپنے پہلو میں بٹھا کر ادب سے فرمایا، اے میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے حسن ادب سے، اپنی مٹھاس سے، اپنے نرم رویے سے، اپنے اخلاق سے خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیا ہے۔ آپ جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے کرتے ہو۔ آپ کتنے چھوٹے نوجوان ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کے ادب میں نے کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی۔ آپ دنیاوی علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ آپ روحانیت کے بادشاہ ہیں، اور آپ کے اس حسن ادب کے باعث میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد آپ ایک دن بغداد شریف کے منبر پر بیٹھو گے، سب سے بڑے عالم محدث دین درس بیان کرنے والے آپ بنو گے، اور جو آپ کی آواز سنے گا وہ اللہ والا بن کر اٹھے گا، اور پھر ایک دن برملا اللہ کے حکم سے آپ کہیں گے، قدمی ہذہ علی رقابت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام اولیاء نے بھی آپ کی تعظیم اور ادب کے لیے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔ آپ کو وہ مرتبہ اور مقام ملے گا کہ جس طرح آپ نے ہمارا ادب اور احترام کیا، اس طرح سب مخلوق، جن میں انسان، جنات، پرندے، جانور، درخت، پتھر، زمین کے ذرات، زمین کے اندر کی تہیں، آسمانوں کے اوپر کی چیزیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ الہام ہوا روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے کہ وہ منصب کا اعلان عام کر دیں، تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منصب، اپنے رتبے کا اعلان عام کر دیا، اور جب آپ نے یہ بیان دیا تو اس وقت جو ولی جہاں بھی تھے انہوں نے وہیں پر اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حضور کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ جو موجود تھے انہوں نے سر جھکا دیا، اور جو ماؤں کے شکم میں تھے، جنہوں نے ابھی جنم بھی نہیں لیا تھا، انہوں نے بھی وہیں پر اللہ کے حضور سر جھکا دیا، اور انہیں وہیں اس کی خبر ہو گئی کہ ولیوں کے سلطان آ گئے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کی روحیں بھی اللہ کے حضور سجدے میں جھک گئیں کہ رب کعبہ نے ایسا ولیوں کا سردار بھیجا ہے جو مسیحا ہے، جو سب کے دکھ درد دور کرے گا اللہ کے حکم سے، جس کی عزت کرنا لازمی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کیا تو آپ کا احترام کیا گیا۔ بے شک با ادب با نصیب ہے، بے ادب بد نصیب ہے۔ غوث کی دعا سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب جو بے ادب تھا اس کا حال کیا ہوا، سنیے۔ عبرت پکڑ لی لوگوں نے جو ابن سکا تھے، جن کو اپنے علم پر بہت ناز تھا، گھمنڈ تھا، انہوں نے علم کو پا کر ایسے جھنڈے گاڑے کہ ان کی واہ واہ ہونے لگی۔ اسلام کا ایسا علم جو ان کے ہاتھ لگا کہ جس میں انہوں نے ایسا کمال حاصل کیا کہ اس وقت کے بڑے بڑے عالم دین اور مشہور شخصیات سے آپ بازی لے گئے۔ ان کے علم و فن کی شہرت پھیل گئی۔ ان کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی، یعنی بڑی خوبصورت زبان تھی، اور بیان بڑا اچھا تھا، آواز بہت خوبصورت تھی۔ خلیفہ نے ان کو سفیر بنا کر روم کی سلطنت پر بھیجا۔ روم کا بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، اس نے جب ان کی کمال علمی کو دیکھا، یعنی جب دیکھا کہ ایک مسلمان میں اتنا علم و فن ہے، تو ان کو زبردست عالم پایا۔ اس نے نصرانی یعنی عیسائی علماء و راہبوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ ان سے مقابلہ کرو۔ جب آمنے سامنے اپنے علم اور قابلیت کو سب نے دکھایا تو ابن سکا نے سب کو شکست دے دی، اور اپنی ذہنیت اور اپنی قابلیت سے ان سب کو ہرا دیا، اور روم کے دربار میں ان کی بڑی تعریف ہونے لگی کہ یہ مسلمان عالم دین تو بڑا ہی قابل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے عیسائی عالموں کو چت کر دیا، اور اس بات پر ان کو زبردست رتبہ اور مقام بھی حاصل ہوا۔ ایک بار دربار سجا ہوا تھا تو وہاں پر
ابن سکا عالم دین بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عیسائی بادشاہ آپ کی تعریف کر رہا تھا اور پورے دربار میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس مسلمان عالم نے ہمارے عیسائی عالموں کو اپنے آگے جھکا دیا ہے، اس کی تو بہت ہی قدر ہے۔ ابھی عیسائی بادشاہ روم ان کی تعریف کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کی بیٹی دربار میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ مکمل حسن کا شاہکار تھی کہ بادشاہ روم کی حسین و جمیل بیٹی کو ابن سکا نے دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ انہوں نے شاہ روم سے درخواست کی کہ اپنی لڑکی ان کے عقد میں یعنی ان کے نکاح میں دے دیں۔ شاہ روم نے کہا کہ ہم تو خاندانی نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں، ہمارے تو دادا پردادا سب ایسے ہی ہیں اور تم مسلمان ہو۔ اب تم ہماری بیٹی کو پسند کر چکے ہو اور تم ہمارے دربار میں ہو، ہمارے یہاں بہت حیثیت رکھتے ہو، ہمارے یہاں سب سے بڑے عالم تم بن گئے ہو، تو بس بات یہ ہے کہ ہماری لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ اور اپنے دین اسلام کو بھلا کر اور دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے کلمے کو بھلا کر مذہب عیسائیت میں آ کر ہمارے بن جاؤ، تو میں اپنی لڑکی کو تمہاری بیوی بنا دوں گا۔ تو وہ جو اتنے بڑے عالم دین تھے ان کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اوسان خطا ہو گئے تھے، دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اپنے دین کو بھلا دیتا ہوں، میں ایک کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اپنے رب کو بھی بھلا کر نعوذ باللہ اب عیسائی بن جاتا ہوں۔ مجھے عیسائی بننا ہے، اپنا دین اسلام نعوذ باللہ مجھے نہیں چاہیے، بس اپنی لڑکی مجھے دے دو، یہ میری بیوی بنے گی اور میں اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ فوراً عیسائی ہو گئے اور لڑکی کو مانگ لیا۔ عیسائی لڑکی سے نکاح تو نہ ہوا لیکن عیسائی رسم و رواج کے مطابق شادی ہو گئی، اور جب شادی ہوئی اور جس رات اپنی عیسائی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس وقت کے اس بزرگ اور غوث وقت کی بات یاد آ گئی اور سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اس بے ادبی کا نتیجہ ہے جو میں نے کی، پر وہ اپنے سچے دین کو بھلا کر خود منکر ہوئے اور کافر ہو گئے اور پھر غیر مسلم بن گئے۔ کہ جب اللہ والے نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر میں جہنم کی آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، کفر کا غلبہ دیکھ رہا ہوں اور دوزخ کی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں، اور اس طرح ابن سکا نے اپنی بے ادبی و گستاخی میں گھمنڈ کی وجہ سے خود کو مرتد کر دیا یعنی منکر ہو کر اسلام سے خارج ہو گئے، اور میرے بارے میں جو حضرت غوث نے فرمایا تھا کہ وہ بات بھی سچ ثابت ہوئی، دنیا میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ مجھے بھی بادشاہ وقت نے اتنی مال و دولت سے نوازا کہ میں دنیا میں لگ گیا، لیکن اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے بھی ان حضرت سے سوال کرنے میں گستاخی کی ہے، یعنی ہم تینوں میں سے جو سب سے زیادہ بلند مرتبہ پا گئے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی تھے، کہ جن کو وقت کا اور ہر آنے والے وقت کا ولی اپنا غوث مانتا ہے، اور آپ کو یہ مرتبہ علم کی وجہ سے ملا ہے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ملا ہے، بزرگوں کا ادب کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں اولیاء کرام کی صحبت عطا فرمائے، ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سامنے ادب سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔